حقیقت یہ ہے کہ مجھے اگر موجودہ صورتحال کا شدت سے احساس نہ ہوتا، کیونکہ میں ساری زندگی اسی امید میں، اسی آرزو میں میں نے گزاری ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جس وقت ہم کشمیر کے مسئلے میں آخری مرحلے میں داخل ہوں اور اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کسی اقتدار یا کسی اختیار کی بات بالکل ہرگز نہیں تھی۔ میں نہ صدارت کے منصب کا خواہش مند تھا، نہ وزارت عظمیٰ کے کسی منصب کا خواہش مند تھا۔ اور جو لوگ میرے بہت قریب ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، جن سے بے تکلفی ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں کتنی دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں اس ذمہ داری سے ساری سے علیحدہ ہو جاؤں، لیکن جوں یہ وقت قریب آتا گیا یہ مجبوری تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف دی، ورنہ نہ میری معلومات آپ کی معلومات سے زیادہ ہیں، نہ میرا کوئی اتنا علم و فضل ہے، نہ میرا اتنا بڑا کوئی مرتبہ اور اختیار ہے کہ میں آپ کو تکلیف دیتا اور اتنا بڑا اجتماع یہاں منعقد کرتے۔ تو یہ ایک اعتذار اپنی طرف سے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ڈائریکٹر نے کہا کہ بریفنگ کریں گے، مجھے سچی بات ہے احساس کمتری ہو رہا تھا کہ بریفنگ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں بتا سکوں کہ کیا کیا جائے گا، اور اس لیے کہ آپ ہر لحاظ سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ برادران عزیز، مختصر الفاظ میں آپ سے زیادہ تشریح اور وضاحت کرنے کی بھی شاید ضرورت نہ ہو، مگر ایک تو یہ کہ میں قومی پریس کا ذاتی طور پر بہت شکر گزار ہوں، اور شاید یہ بالکل منفرد اعزاز ہے جو مجھے حاصل ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود، جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور وہ ہونا چاہیے، اس کے باوجود قومی پریس نے مسلسل سال ہا سال سے بلا استثناء میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں اس کے لیے ہمیشہ ان کا شکر گزار رہا ہوں، اور مجھے اس اختلاف، چھوٹے موٹے اختلاف رائے کو ایک طرف رکھ کر کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا، اور اگر کبھی کوئی شکایت ہوئی بھی تو بالکل ذاتی لحاظ سے ایک اچھی خواہش اور ایک اچھے تعلقات کی بنیاد پر کبھی کوئی شکایت کی ہو تو کی ہو، ورنہ مجھے قومی پریس سے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ اعزاز دوسرے کسی آدمی کو سیاست میں میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو حاصل ہو۔ آپ کے رپورٹر مالکان اور ایڈیٹر صاحبان کی تو بات ہی اور ہے، لیکن جو آپ کے رپورٹر حضرات ہیں، جتنا وہ میرے ساتھ محبت اور شفقت کرتے ہیں، مجھے تو کئی دفعہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار آپ نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، کوئی تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا، کوئی الجھانے والا سوال ہی نہیں آپ پوچھتے ہیں، اتنا لحاظ کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات میں نے بعض سینئر لوگوں کو کہا یار ایسے لوگ بھیجا کرو کہ جو تلخ سوال کریں اور سخت باتیں کیا کریں، تاکہ اس سے جو مخالفین ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ کیا ہے۔ لیکن قومی پریس خاص طور پر میرا انہوں نے بہت لحاظ کیا ہے، اور میرا دل ہمیشہ اس بات کے لیے شکر گزار رہا ہے۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں تو اب دہرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ پریس کی کیا اہمیت ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قومی پریس خاص طور پر دنیا میں جہاں کہیں ہے، اور ہمارا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہماری کسی غفلت سے ہمارے خلاف کی ہوئی 3-4 تجویزیں ہیں جن پر وہ غور کر رہے ہیں۔ ابھی کافمین نے میڈیشن کی پیشکش کی ہے، تو یہ کوئی بھی تجویز ہو، مگر اس کو ہم دلائل سے ٹیکل کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دم مسترد کر دیں گے تمہاری بات یہ نہیں سنتے، اس کو دلائل سے قائل کریں۔ اور یہ بڑا سینسیٹیو کام ہے، ڈپلومیٹک کام ہے، جو سچی بات ہے ہم نان ڈپلومیٹس کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو اس پر ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ جی آپ جی آپ کے یہ علم میں ہے کہ جو پروجیکٹ 1905 کے اندر کشمیر کے اندر صورتحال وہاں ہو رہا ہے، وہ وہاں 1-2-3 صحافی ہیں جو بی بی سی اور دوسرے اخباری منڈوں کو خبریں بھیج رہے ہیں، لیکن صحافی کے جیسے یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ اگر کوئی صحافی مقبوضہ کشمیر میں اس قسم کی رپورٹنگ کا کام کھلے عام کرتا ہے تو اس پر 10 قسم کے پریشرز ہوتے ہیں، اور وہاں کی حکومت کے، وہاں کی فوجی کمان کے، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے وہاں کی خبروں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ سے یہ ایک تجویز ہے، سرحد کے اس پار جو حالات اور واقعات ہیں انہیں حاصل کر کے یہاں پر اخبار نویسوں کے، خاص طور پر اسلام آباد جیسے جہاں فورن کرسپونڈنٹ بھی ہیں، ایک پراپر ریگولر بریفنگ کا انتظام کیا جائے ان کے لیے کہ جی یہ اطلاع ہمارے پاس آئی ہے کہ وہ اگر وہاں سے پروجیکٹ بی بی سی ہو رہا ہے کہ 10 آدمی ہو رہے ہیں، اور آپ کی اطلاع یقیناً اگر آپ وہاں معلومات کریں تو پتہ چلے گا کہ 100 یا 200 آدمی ہو چکے ہیں۔
تو کیا اس قسم کی کوئی تجویز آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ افغانستان کے سلسلے میں بڑی کامیابی کے ساتھ اپنایا گیا تھا اور ایک افغان نیوز ایجنسی بنی تھی، کچھ افغان لڑکوں کو باقاعدہ ٹرین کر کے انہیں ویڈیو فلمیں بنانے پر اور خبریں کلیکشن کی ٹریننگ دی گئی، پھر انہیں اندر وہاں افغانستان میں بھیجا جاتا تھا جو افغان باشندے تھے پاکستانی نہیں، اور وہ وہاں سے ویڈیو فلمیں اور ان کے انٹرویوز اور خبروں کی وہ پاکستان واپس آتے تھے اور یہاں پر اسلام آباد میں اور پشاور میں باقاعدہ فارن کرسپونڈنٹ کی ریگولر میٹنگ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وہاں سے وہاں کے حالات کا پروپیگیشن صحیح نہیں۔ سر آپ بہت مہربانی آپ کے اس سوال کے لیے۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی انفارمیشن مہیا کرنے کے بہت سامان موجود ہیں اور بڑی دیر سے وہ ایکٹیو ہیں، لیکن مشکل ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ آیا ہم ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں یا نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں تو کوئی چیز سیکرٹ نہیں تھی، ہڈن نہیں تھی، افغانستان میں ہر چیز ایکسپوز تھی، بلکہ تقاضا یہ تھا کہ کوئی چیز سیکرٹ رہے نہ، لیکن یہاں تقاضا بعض معاملات میں یہ ہے کہ وہ چیز سیکرٹ رہے۔ وہ ہمارے لیے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، ورنہ انفارمیشن کے حاصل کرنے میں کوئی ہمیں دقت نہیں ہے، وہ اس کا بہت وافر انتظام ہے، ویڈیو ہیں، فلمیں ہیں، فوٹوگرافس ہیں، انفارمیشن ہے، اور غالباً یعنی کوئی 2-4 گھنٹے کے ڈیلے سے انفارمیشن پوری ہمیں انشاءاللہ ملتی ہے۔ وہ وضاحت کر دوں تو پھر سیکرٹ کیا رہے گا باقی؟ جی جو کہ کشمیر انفارمیشن سینٹر ہے جو بھی ہو، جو جہاں پر وہ بنا رہے ہیں اور وہ یہاں پر ایک جی وہ روزانہ نہ ہو تو 2-3 دن کے بعد وہ راولپنڈی میں اور لاہور میں اور لندن میں کم از کم 3 اسٹیشنز پر ہم وہ ادارہ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ انقریب ایکٹیو ہو جائے گا۔ جی یہ 2-3 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو بریفنگ ہے اس میں جو چیزیں آئی ہیں، میرے خیال میں یہ بریفنگ اس قسم کے خیالات باقی دوسرے مقامات پر اور دوسرے چیزوں میں نہیں پہنچنے چاہیے۔ فرنٹیئر جو ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سیاسی جمہوری ہے، بڑی بیداری کی ہے، پھر وہاں ہمارا جو پس منظر ہے لڑنے والوں کا، دوسروں کا، جذبہ کا، ساری چیزیں، اور وہاں پر ایک اور نظری اور فکری تبدیلی جو ہے صحیح وہ بھی اپنا اب ایک نئے انداز سے متعارف ہو رہی ہے، یعنی وہ ٹینشن، وہ شدت، وہ انتہا پسندی جو تھی اس کی جو ہے دیواریں گر رہی ہیں اور ایک نیا دور کا آغاز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے میں آپ کی بات جو ہے وہاں پر بہتر طور پر سنی جائے گی۔ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کا دل جو ہے پریشان نہ دکھا ہوگا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں انڈیا جو ہے جس پریشر کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، ہمارے جو وہاں پہ کشمیری بھائی ہیں ان میں کتنی اپنا ہے ہمت، مقاومت اور اس کا مقابلہ کرنے کی لانگیوٹی کی، یہ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں، اور اس کو کرنے کے لیے یہاں سے اور ہم یعنی کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں سر اس کا جواب تو شاید میں بالکل بالوضاحت دے چکا ہوں، شاید خیال شیخ میں نہیں رہا مقاومت کا کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا میرا خیال اس سے زیادہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا جتنا میں گزارش کر چکا ہوں۔ جی آپ آپ نے اپنی میٹنگ میں جمہوریت کے بارے میں 2 مقدار آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جمہوری عمل کے لیے پرائم منسٹر ہو گئے، آپ نے الیکشن جیت لیا، دوسری طرف آپ نے ہارنے والی جماعت کو جس کا 1 آدمی یا 2 آدمی اس وقت ہیں، تو انہوں نے ان کے بارے میں آپ نے کہا حادثاتی طور پر وہ بچ گئے، ورنہ جمہوریت کا آپ نے سفایا کر دیا تھا۔ میں نے نہیں کر دیا تھا، ہو گیا تھا، میں نہیں کرنا چاہتا جی۔ جمہوریت ہمارے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ بین الاقوامی جمہوری ہے، اور اخبارات جو قومی اخبارات اس جمہوریت کو اگر وہ بہت ہی ہو جائے زندہ دکھاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جمہوریت ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اور بلکہ اشد ضروری ہے۔ اچھا وہ سر آپ نے یہ پوچھا، میں گزارش کروں کہ یہ میں ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا۔ کانٹیکسٹ ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک۔ کوئی دنیا کی آزادی کی تحریک جمہوریت کے ذریعے نہ چلی ہے نہ چل سکتی ہے۔ تحریکوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جس میں جمہوریت کا دخل نہیں ہوتا، ایک ڈسپلن کا، خاص ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آزادی کی تحریک میں جب تک آزاد نہیں ہو جاتا کشمیر اس وقت تک ایک تحریکی نظام ہونا چاہیے جو اس کو منطقی نتیجہ پہنچائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
کہ وہ تحریکی نظام نہ ہونے کے باوجود ایک ایسی حکومت وہاں بن گئی ہے جو خود تحریکی حکومت ہے، نظریے اور عقیدے والی حکومت ہے، تو وہ ازالہ ہو گیا. میں اس کانٹیکسٹ میں یہ گزارش کر رہا ہوں. باقی میرا خیال ہے سب سے زیادہ جمہوریت ہماری جماعت میں ہے. ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں، باقاعدہ ہوتے ہیں، سب جگہ لوگ الیکشن چھوڑ چکے ہیں، اور جمہوریت کا ڈنڈورا وہ لوگ بہت پیٹتے ہیں جن کے نہ اپنے اندر جمہوریت ہے، نہ جماعت کے اندر جمہوریت ہے، نہ وہ اقتدار میں آئے تو جمہوریت کرتے ہیں. میں نے تو پریکٹیکلی 40 سال جمہوریت کر کے دکھائی، اس لیے مجھے جمہوریت کے اصول سے اختلاف نہیں ہے. لیکن اس وقت کشمیر کی آزادی کی تحریک کے کانٹیکسٹ میں یہ گزارش کر رہا ہوں. جی آپ ادھر کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی آپ نے دو بیانات چکے میں آج اخبارات میں، ایک آپ کا بیان یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے جو امریکہ کا، اس میں جو ہے آپ کو کوئی خطرہ نہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے وہ نامناسب نہیں. یہاں بھی آپ یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک اپنا نیا نظام سوچنا چاہیے ورلڈ آرڈر کے بارے میں. ذرا ان دونوں کی وضاحت کر سکتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کو ابھی تک تو پوری طرح معلوم نہیں ہے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، ابھی تو ایک خیال ہی خیال ہے. لیکن نیو ورلڈ آرڈر سے توقع غالباً یہی ہے کہ جس میں سپر پاورز کا جو جھگڑا تھا، جو اختلاف تھا، اور جو کش بکش تھی، جو رسہ کشی تھی، جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں، اس کو ختم کر کے انصاف پر اور عدل پر مبنی، لوگوں کے حقوق پر مبنی کوئی نظام امریکہ اپنی مجبوری کے لیے، ہمارے لیے نہیں، نہ ورلڈ کے لیے بلکہ اپنی مجبوری کے لیے دریافت کرنا چاہتا ہے. اس نقطہ نظر سے میں نے ایک اچھی توقع کا اس میں اظہار کیا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو کوئی نیا آرڈر شاید ترتیب نہیں دے سکتے. ہم تو مشکل سے اپنی جان بچا سکتے ہیں کسی بھی آرڈر میں، اچھا ہو یا برا ہو. ہمارے اپنے اندر صلاحیت ہوگی، ہم بچے رہیں گے تو ورلڈ آرڈر بھی بنے گا. لیکن ہمارے اندر ابھی صلاحیتیں ایسی ہیں جن کو مربوط اور منظم کرنے کی ضرورت. جی آپ کیسا رہا کچھ سر کیسا کھڑا ہو گیا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر میں آزادی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کو پراپرلی پروجیکٹ کرنے میں خود آپ کی پارٹی پوری طرح ناکام رہی. وہاں جس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں اور وہاں سے جو ریفیوجی آئے ہیں اس طرف، ان کے بارے میں پاکستان کے لوگ نہیں جانتے. اس وقت آزاد کشمیر میں کتنے کشمیری ریفیوجیز ہیں اور وہ کن حالات میں گرم موسم میں اور سردی میں تکلیف میں رہ رہے ہیں، روٹی کون دے رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. اور یہ آپ کی پارٹی کی ذمہ داری تھی جو کہ ایک نظریاتی جماعت تھی، آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی. کم از کم آپ کی اپنی ذمہ داری تھی، آپ پریزیڈنٹ تھے وہاں کی. میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بات نہیں کہنا چاہتا. تو یہ جو ناکامی ہے آپ کے پارٹ پر، اگر جیسے ابھی ویسا بنا رہے تھے، اگر آپ اپنی اس ناکامی کو افغانستان سے کمپیئر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ناکامی کے نتیجے میں آپ کوئی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے. گزارش ہے کہ ریفیوجیز کی تعداد آزاد کشمیر میں ساری کوئی تقریباً 5,000 ہے. اکا دکا آدمی آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ کئی طریقوں سے آتے ہیں، پھر ان کے انفارمیشن مہیا کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن 5,000 ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس وقت تک، جن کو حکومت آزاد کشمیر، حکومت پاکستان کی مدد سے ان کو جتنا ریکگنائز اسکیل ہے ان کو راشن دیتے ہیں، ان کو ٹینٹیج پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی صحت و صفائی کا بندوبست کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک بڑا محدود علاقہ ہے، اس کے وسائل کو چھوڑ بھی دیں تو رقبہ زمین اتنا تھوڑا ہے کہ ہم مہاجرین کو کوئی بستی آباد کر کے بنا کر نہیں آباد نہیں اس وقت کر سکتے. ایک تو یہ پوزیشن ہے جو معلوم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ افغانستان سے کشمیر کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. افغانستان میں روئے زمین کی امداد سیاسی، اخلاقی، مادی موجود تھی. یہاں بوجھ سارا یا حکومت پاکستان پر ہے یا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ پر ہے، تو اس لیے اس طرح کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا. لیکن جو مہاجرین آئے ہیں یہ پھر اس کے علاوہ وہ امداد جو رفاہی اور خیراتی جو تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، وہ لگاتار وہاں آتے جاتے ہیں. بلکہ بین الاقوامی باہر سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں. انگلستان سے کشمیر کے لوگوں نے وہاں سے منظم کر کے امداد بھیجی ہے، اور سعودی عرب سے کچھ لوگ آئے ہیں
جو سعودی ہیں انہوں نے امداد دی ہے. یعنی مہاجرین کو سوائے اس کے کہ گھر چھوڑ کے ان کو آنا پڑا ہے اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن باقی کوئی اللہ کے فضل و کرم سے وہ آزاد کشمیر میں اپنے گھر میں ہیں، ان کا یہ علاقہ ہے، وہ ایک ہی جیسی بات ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ ہم سے کوئی بڑی کوتاہی ہوئی ہے. دوسری بات غالباً جس کی طرف قیصر ریفر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہاجرین کو ہم اس طرح نہیں دکھا سکے کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی ہماری امداد ہوتی. وہ اس لیے ہے کہ اس کے لیے بین الاقوامی سٹینڈرڈز لیٹ ڈاؤن ہے کہ اتنے ہزار آدمی ہونے چاہیے کم از کم، تب بین الاقوامی امداد ان کو مل سکتی ہے. وہ ابھی تک ہم اس معیار کو پہنچے نہیں اور پہنچنا چاہیں گے بھی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آزاد کشمیر سے مہاجرت کر کے آئے ہیں یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں، 90% یا 95% وہ لوگ ہیں جو بارڈر پر رہتے ہیں اور کسی وقت بھی کراس فائر ہوتا ہے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور بارڈر کا کچھ علاقہ ہندوستانیوں نے خالی کروا دیا ہے، اور جو ہمارا علاقہ ہے جس میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اس کو بھی وہ فائر کی زد میں لے آئے ہیں تاکہ وہ بھی ہم خالی کر دیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. جو کل فائر بند ہوتا ہے تو یہ فوراً ایک دم اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں. ان کا مسئلہ، لیکن یہ ہم ساری دنیا کو اس لیے پروپیگنڈا سچی بات نہیں بتا سکتے، اس کو پردے میں ہی رکھتے ہیں کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں جو سمجھیں. چوتھی بات یہ ہے کہ مہاجرت کو ہم لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہاں سے لوگ مہاجرت کر کے آئیں، کیونکہ اگر مہاجرت کر کے آنے کو ہم حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر یہ بہت اتنا راستہ کھل جائے گا کہ وہ جو بااثر لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہاں تحریک چل رہی ہے وہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ صورت ایسا نہیں ہے کہ حکومت آزاد کشمیر چاہے ان کی ہو یا چاہے کسی کی ہو اس کا کوئی بڑا اس میں قصور ہو گیا. جی آپ ساری آپ کچھ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ 1954 سے جب سے ہندوستان نے استقلال رائے کے افغان فیصلہ کے فیصلے سے انحراف کیا، ٹوٹ انگ ہے کشمیر انڈیا کا چلا رہا ہے، اور اس شاونسٹک اپروچ میں انڈیا کا پورا پریس پوری طرح شامل رہا ہے. کیا میں کم از کم اپنے مطالعے سے دیکھتا ہوں کہ پچھلے سال وقت سے لے کے اب تک ہندوستان کے تمام بااثر انگریزی اخبارات میں جو نمایاں لکھنے والے ہیں چند وہ مسلسل کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی مختلف تجاویز پر مضامین لکھ رہے ہیں. اس میں کہیں ٹرسٹیشپ کی بات ہے، کہیں کنٹرول لائن پر ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کی بات ہے، کہیں دونوں کشمیروں کی فیڈریشن بنا کر اس کی کنڈومینیم پاکستان ہندوستان کرنے کی ساتھ بات ہے، اور مختلف تجاویز ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ لداخ اس کے ساتھ کر لیا جائے اور شمالی. کیا ہمارے یہاں آپ کے یہاں کوئی اس کا تجزیہ ہو رہا ہے کہ یہ اخبار نویس جو کہ یعنی اتنے شیونسٹک انداز میں اٹوپن کی بات کیا کرتے تھے، اب جو اس طرح کی تجاویز پیش کر رہے ہیں یہ وہاں کے ڈسیزن میکنگ پروسیس میں ری تھنکنگ کا کوئی عمل ہے، یا یہ انفرادی طور پر اتنے وسیع نظر ہو گئے لوگ اور اس کو پھر برداشت بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلسل اس قسم کی تجاویز آ رہی ہیں؟ تو آپ کے یہاں کوئی انالیسس اس کا ہو رہا ہے؟ کیا ہے اس کا تعلق پریشر سے ہے یا کوئی خواہش ہے؟ سر اس کے انالیسس کے لیے جو کوششیں اس وقت تک ہوئی ہیں اس میں ہمارے جو مختلف اسٹڈیز کے نام سے سرکلز قائم ہیں وہ، اور خود فارن آفس اور منسٹری آف انفارمیشن، میری متعدد میٹنگیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. وہ آئے دن ان کے علاوہ بھی کچھ ایجنسیز ہیں جو اس میں انوالو ہیں. تو ہماری جو مجموعی طور پر جو تاثر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اسپانسرڈ لوگ بھی ہیں اور ان میں جینوئن لوگ بھی ہیں. جینوئن لوگ وہ ہیں جو ایک خاص کشمیر پر ایک خاص سیاسی کلٹ تھا نہرو کا، فیملی کا، جو اس کلٹ سے باہر نکل آئے ہیں اور وہ اب دیانتداری سے محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر بھارت دیر تک خود ٹوٹ رہا ہے. اگر یہ مثلا اس کو ہم نے بہت ہوا دی، میں نے ذاتی طور پر بین الاقوامی جب دورے کا موقع ملتا ہے میں نے بہت ہوا دی کہ ہندوستان کے ٹوٹنے کو اگر بچایا جا سکتا ہے جتنی دیر کے لیے بھی تو وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر بچایا جا سکتا ہے. یہ دوستی اس کے ہم حق میں ہے کہ دوستی ہونی چاہیے، مگر وہ دوستی کشمیر کی قیمت پر نہیں ہو سکتی. یہ ریئلائزیشن ہندوستان کے اکثر و بیشتر لوگ جو مجھے ملتے ہیں سعودی عرب میں یا ادھر ادھر باہر جاتے ہو ان سے بھی میں نے سنی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں انالیسس کرنے والوں نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو دیانتداری سے بلیو کرتے ہیں
کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی ضرور حل نکلنا چاہیے اگر ہندوستان کو بچانا ہے، اور ہندوستان خدا نخواستہ اگر نہیں بچتا تو پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی خطرات کوئی کم نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے بھی کوئی یہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہے کہ وہ نہیں بچتا تو ہمیں سرخاب کے پار لگ جائیں گے، ہمارے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ دیانتداری سے دونوں طرف سوچ رہے ہیں اور کچھ اسپانسرڈ بھی ہیں۔ جی آپ کی طرف آپ کچھ کہہ رہے تھے، سوری آپ نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ آج سے سال میں پہلے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کی اسکیلیشن ٹینشن جی تو یہ ٹینشن جو بنیادی طور پر جیسے آپ کہتے ہیں کشمیر کی وجہ سے اور کشمیر میں خاص طور سے اس وقت یہ بڑھ گیا ہے کہ وہاں ایک طرح کا انتفاضہ جاری ہے، تو آپ جب اس ڈی اسکیلیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو مطلب یہ کہ انتفاضہ بھی کم ہونا چاہیے۔ سر بات یہ جی سر گزارش یہ ہے کہ جب میں ڈی اسکیلیشن کی بات کرتا ہوں تو یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے تو ڈی اسکیلیشن نہیں ہوگی، لیکن ڈی اسکیلیشن کو بیٹھ کر ڈسکس کرنا اور اس کا راستہ دریافت کرنا، انتفاضہ کم ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، پھر ڈی اسکیلیشن اس کی موجودگی میں کیسے ہوگی، انڈیا کو کیا کرنا پڑے گا، نہ صرف انتفاضہ بلکہ خود انڈین آرمی کو شاید، یعنی اگر وہ ڈی اسکیلیشن پر آئے تو شاید ان کو اپنا پریشر ان کو بھی ہٹانا پڑے اگر انتفاضہ کم کرنے کی بات آئی، تو یہ سب چیزیں اکٹھی کنسیڈر کریں گے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات ٹائم کی ہے، ٹائم فیکٹر کی ہے کہ دونوں طرف کو ٹائم چاہیے تاکہ وہ بیٹھ کر آپس میں بات کر سکیں۔ اس کا نتیجہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اب اس سے کم درجے کی کوئی تجویز ہے نہیں جس پر غور کیا جائے، یا تو لڑائی جاری اسی طرح سختی کے ساتھ جاری رہے اور ہم ملٹری سولوشن کی طرف آئیں۔ میری بالکل پکی رائے یہ ہے کہ کشمیر کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، لیکن ملیٹنسی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ملیٹنسی اس سولوشن کا سبب بن سکتی ہے، خود شاید کوئی نتیجہ نہ برآمد کر سکے۔ تو اس طرح یہ ایک پولیٹیکل موو ہے جس پر لوگ سیریسلی غور کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے کشمیری لیڈروں کو بلایا جائے تاکہ وہ بیٹھ کر جو تجویز بتائیں کہ اس تجویز کے تحت ٹینشن بھی اسکیلیٹ ہونا چاہیے، اس تجویز کے تحت ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، تو اس طرح شاید کوئی راستہ نکلے۔ یہ ون آف دی ایفرٹس جس طرح اور لوگ کر رہے ہیں، تو ابھی تجاویز انہوں نے بتائیں، اس طرح بے شمار تجاویز۔ یہ ذرا آپ کچھ فرمائیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو جو سوال عبدالنعیم ملک صاحب نے کیا جی میں اس کی طرف واپس آنا چاہوں گا۔ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ آپ کے نزدیک جس طرح آؤٹ سائڈ ویسٹرن امریکہ ہندوستان کو پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ اپنی جو ایکسیپٹڈ پوزیشن ہے اس سے ہٹ جائے، تو کیا آپ کے نزدیک اول تو اس قسم کا کوئی پریشر ہندوستان پر ہے دیٹ اٹ شوڈ گیو اپ اٹس ایکسیپٹڈ پوزیشن آن کشمیر، اور دوسرے یہ کہ اگر ہے تو کوئی اس قسم کا انڈیکیشن ہے کہ ہندوستان میں جو ارباب الوقت ہے وہ اپنی جو ایکسیپٹڈ پوزیشن ہے، ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے، اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تیار ہے تو کس حد تک تیار ہے؟ سر اس کے ساتھ سوال ہے جو متعلقہ جی اگر وہ سن لیں جی پلیز تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ جی جی پلیز فرمائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان پہ کوئی پریشر ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ٹریپ ہے اور ہندوستان کے لیے فیس سیونگ ہوگی، تو آپ براہ کرم اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے لیے کوئی ایسا پریشر ہوگا کہ وہ چھوڑے، ان کے لیے وہ صرف ایک آسانی پیدا کریں گے کہ فیس سیونگ ہوگی کہ بھائی کسی طرح جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت وہ اس سے وہ نکل سکیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، اور آپ یہ بھی وضاحت کر دیجیے کہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ کا موقف کیا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ جنرل سردار صاحب کسی ضمنی سوال جی جی انہوں نے پچھلے دنوں لاہور میں امریکن امبیسڈر کو بلایا اور اس میں مزید نظامی صاحب نے جو خطبہ استقبالیہ دیا تھا وہ ایک بہت سوچ سمجھ کے، جس کو عام زبان میں اور جس کو اس نے اوکلے نے کہا بھی کہ آپ نے پرووکیٹو، تو ان کا غالباً مقصد یہی تھا کہ پرووکیٹو استقبالیہ دے کے اس کو اپنے دل کی بات جو ہے وہ اچھا۔ اب اس میں جو کشمیر کے بارے میں جو بات ہے اس نے صاف واضح یہ کر دی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں ملاقات کریں وداؤٹ اینی پری کنڈیشن۔ تو یہ ہے کہ جس وقت آپ پری کنڈیشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وہ بھی اپنے موقف کو چھوڑتا ہے، یعنی اس کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ صاحب میں اٹوٹ انگ کا
اور پلیبسائٹ نہیں کروانے کا یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں، آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے یہ اس کو آپ ٹریک کریں یا اس کو جو بھی مرضی کریں. لیکن اب یہ ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ آپ اتنے بھولے نہ بنے کہ نیو ورلڈ آرڈر آپ کو معلوم نہیں ہے. نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ ایک ہندوستان کی ہیجمنی میں افغانستان سے لے کے سری لنکا تک ایک کوائٹ پیس چاہتے ہیں جس کو وہ مارکیٹ کے طور پہ استعمال کر سکیں. تو اس میں آپ کانفیڈریشن کریں یا وہاں کے 10 ٹکڑے ہوں اور ان کی آپس میں فیڈریشن کریں. یہ تمام جو ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن نیو ورلڈ آرڈر کے ان کے جو عزائم ہیں ان سے یہ بات چیز واضح ہو. سر جہاں تک پریشرز کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ پریشر پاکستان پر ہے، جو میری معلومات ہیں ابھی تک. ہندوستان پر وہ ابھی تک اس بات پر بھی ہندوستان کو نہیں لا سکے کہ ہندوستان یہ تسلیم کرے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی طور پر طے شدہ مسئلہ ہے. ابھی تک اس پر بھی وہ بحث و تمیز کر رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں. اور ہندوستان نے یہ چلاکی تھوڑی سی کی ہے کہ کبھی کبھی وہ ایسا تاثر دیتا ہے کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، لیکن پھر وہ اٹو ٹنگ پر دوسرے دن لمحے اٹو ٹنگ پر آ جاتے ہیں. ایک تو یہ پوزیشن ہے اور اس سے ہمیں بالکل بے خبر نہیں رہنا چاہیے، نہ کسی خوش فہمی میں ہمیں بالکل مبتلا رہنا چاہیے. ہمیں اپنا کام تو پوری شدت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہمیں جتنا ہم کر سکتے ہیں پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے بغیر، یعنی ڈیلیبریٹلی خطرے میں ڈالے بغیر، اگر ویسے پڑتی ہے تو اللہ محافظ ہے، لیکن اس وہ کیے بغیر ہمیں اپنا کام جو ہے وہ بھرپور جاری رکھنا چاہیے. ہندوستان پر جو پریشر ہے وہ اس کے اپنے حالات کی وجہ سے، نہ وہ امریکہ کی وجہ سے نہ ہماری وجہ سے. اور اس کے حالات کی خرابی میں ہمارا اتنا دخل ضرور ہو گیا ہوا ہے کہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے، اگر حکومت پاکستان اس کی کوئی بھی مدد نہ کر رہی ہو تو وہ کشمیر میں تحریک چلنا ہی اس بات کی دلیل لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے چل رہی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی پاکستان کے لیے اور کشمیر ہندوستان سے آزادی کے لیے، یعنی کم سے کم درجے میں یہ بات تو ضرور ہے. تو اس لیے مجھے تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی صورت یعنی یہ بات کھلم کھلا کہے بغیر دلائل سے، جیسے میں نے سولار سے کہا کہ اچھا بھائی چلو تقسیم پر ذرا بیٹھ کے بات تو کریں کہ تقسیم ہو تو کیا ہوگا. میں نے کہا فرض کریں تقسیم سے مراد تمہاری یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات اریٹنٹس، میں نے کہا کہ اریٹنٹس ختم ہو جائیں گے. کیا لگا؟ ہاں. میں نے کہا کہ میں تمہیں دلائل سے قائل کر دوں کہ اریٹنٹ ختم نہیں ہوگا بلکہ اور تیز ہو جائے گا، تو پھر کس خوشی میں تقسیم کریں ہم، پھر اس میں ہم بیٹھ کے بات کرتے رہے. تو ہماری پوزیشن تو بالکل واضح ہے کہ کشمیر کا 1 انچ تقسیم نہیں ہو سکتا. برلن واپس اکٹھا ہو رہا ہے تو ہم ایک کشمیر کو تقسیم کر رہے ہیں اتنی قربانیاں دینے کے بعد اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد. مگر اسی چیز کو بین الاقوامی سطح پر ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں بڑی 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 محنت سے، بڑی کوشش سے کسی کو اور پھر یہ بھی مجھے اس بات کا علم بھی ہے اور احساس بھی ہے کہ ہندوستان کی جو قیادت ہے اس نے اپنے آپ کو اتنا کمٹ کر دیا ہے، جیسے ہماری قیادت ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے کہ وہ پیچھے نہیں آ سکتے. مگر ان کو وہاں یہ عنصر بھی موجود ہے اور طاقتور ہے کہ کیا ہم کشمیر کے لیے سارے ہندوستان کو داؤ پر لگا دیں یا کشمیر کے مسئلے پر کوئی میننگ فل بات کریں اور ہندوستان کو سیو کریں. یہ احساس بھی ان کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. کتنا قوی ہے کتنا قوی نہیں ہے تو ٹائم بتائے گا. یہ کبھی کبھی جیومیٹریکل پروپورشنز ہو جاتی ہیں، کبھی ایٹامک پروپورشنز ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سچویشن اور ہماری پوزیشن میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ واضح رہنی چاہیے. پاکستان میں اور کشمیر میں کسی کو کوئی ایک سوئی کی نوک اتنے بھی نہ شک ہونا چاہیے، نہ غلط فہمی ہونی چاہیے. پوری کنوکشن کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں اپنے موقف کا پیچھا کرنا چاہیے. ادھر کوئی صاحب تھے شاید، یہ آپ رفیق ڈاکٹر صاحب یہ آگے جی سر. آپ نے موجودہ سچویشن کی وضاحت کی اور آپ نے اہمیت لگائی کہ اس وقت ہمیں بین الاقوامی طور پہ مسئلہ کشمیر کی وضاحت کرنی چاہیے. لیکن آپ کے جو آرکائیوز ہیں ان میں کیا کشمیر کی قدر کے تمام مراحل کے ڈاکومنٹس موجود ہیں؟ سر ڈاکومنٹس اگر جی 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 پلیز. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کشمیر فائل جو ہے انڈیا لائبریری بھی کو اوپن کرنی چاہیے. اس میں ان سے خفیہ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں انگریزوں سے. ہم یہاں پاکستان میں تحریریں پڑھتے ہیں
इंडिया में पढ़ते हैं तो वहाँ की तहरीरों से पता चलता है कि उन लोगों के इल्म में है, अगर से वो उनका खैरातन जिक्र करते हैं या नहीं, कि मादी में हिस्ट्री क्या है और उसको किस तरह से, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं उसका जिक्र नहीं आता। तो आप क्या उस कश्मीर फाइल है इंडिया उसको मंगवा कर यहाँ शाया करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि यहाँ सब लोगों को मालूम हो कि इसका माजी और हाल क्या है। इंशाल्लाह। नंबर 2, इंडिया का एक जो मौक़िफ़ है जो उसका बड़े खुले अल्फाज में जिक्र करते हैं कि इस वक्त अगर से कश्मीर हमने गलत तौर पर कब्जा कर लिया, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन अगर हम कश्मीर को आज़ाद करते हैं तो इसका असर हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों पर पड़ेगा, और वो जो हिंदू है वो उन मुसलमानों को मार देगा, निकाल देगा कि चूंकि मुसलमान तो पाकिस्तान के हक में है तो तुम भी पाकिस्तानी। इसलिए उन मुसलमानों के मुफाद में है कि कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा रखा। जबरदस्त प्रोपेगेंडा है। ये जो प्रोपेगेंडा लाइन है ये इंडिया में और इंडिया के बाहर तमाम मुसलमान ममालिक में इसको है। ये सही बात। इसका जवाब आप क्या दें? सर, ये बात मेरे साथ आज नहीं बल्कि कई साल पहले से डिस्कस होती रही है। पहले का तो मैंने अर्ज किया कि वो आर्काइव्स वाला हम इंशाल्लाह करेंगे। ये हत्ता के देवबंद के मौलाना असद मदनी एक महफिल में उनके साथ बड़ी तलखी हो गई थी इस बात पर, शायद वो अब तक नाराज है मेरे साथ उस तलखी की बुनियाद पर। उन्होंने बिल्कुल यही बात कही जो आप तो और हिंदुस्तान ने उलमा भेजकर जो मौसर इस्लामी ममालिक हैं, मसलन तुर्की है, ईरान है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है, इस किस्म के ममालिक में उन्होंने अपने एनवाइस भेजकर उलमा को, तो ये बड़ा एक्सटेंसिव प्रोपेगेंडा करवाया है हिंदुस्तानी मुसलमानों के नुमाइंदों को भेजकर कि अगर ये मसला छेड़ा गया तो हिंदुस्तान के इतने करोड़ मुसलमान जो हैं वो, मदनी साहब को तो मैंने ये कहा था, ऐसा इज्तिमा आम था, को 500-700 आदमी थे, तो मैंने कहा था जी अगर आप 10 करोड़ को बचाने के लिए इधर उस वक्त शायद 80 लाख थे, तो मैंने कहा कि अगर ये 80 लाख चाहिए 10 करोड़ को बचाने के लिए, तो मैंने कहा आप मरी जाए तो अच्छी बात है, कोई फिक्र की बात नहीं है। नहीं सर नहीं, मैं और बात है, मैं भैया आप ठीक फरमा रहे हैं, फिर तो हिंदुस्तान तकसीम ही नहीं होना चाहिए था। ये मैंने मिस्र के नुमाइंदों को मैंने ये बात भी उनको बताई, तो लेकिन इसका हमारी तरफ से कोई रद्द नहीं किया गया। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि हमारी तरफ से मैंने पिछली 2-3 हुकूमतों को कहा कि यहां से उलमा को भेजकर, मौसर उलमा को भेजकर इस प्रोपेगेंडे का जवाब उनको मुहैया करना चाहिए, जाके समझाना चाहिए। हम तो अपनी जगह जो कुछ हमसे हो सकता, मगर ये प्रोपेगेंडा अब गैर मौसर तकरीबन हो गया। मिस्र के एक नुमाइंदे ने इसी बात पर मुझे कहा कि ये तकसीम ही क्यों किया तुमने पाकिस्तान, तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में और कुछ ना सही, लेकिन ये तुम बताओ कि यहां अगर हम इस्लाम का निजाम लाना चाहें तो कोई मना कर सकता है? तो वो खड़ा हो गया और कहता आप मेरी समझ में आ गई है बात, उसने आगे कुछ है, उसने कहा तुमने ठीक तकसीम किया, मेरे को अब हमारी बात समझ में आ गई। अब ये वो बातें बाहर जब फैलती हैं तो हमारी तरफ से कोई मौसर तरीके से उनका इलाज नहीं किया जाता, मगर ये जवाब देने की जरूरत है हमारी तरफ से हुकूमत की सतह पर भेजकर उलमा को, तो जवाब मुहैया किया जाए। जी आप जी कश्मीर का मसला जो है इस वक्त बड़ी सीरियस हाल में दाखिल है। आपके सामने, आपकी हुकूमत के सामने, एक नजरियाती हुकूमत के सामने आप जो है बस भी कहलाते हैं, आप ही कहते हैं लेकिन आपकी हुकूमत के सामने इस वक्त सिचुएशन को डील करने के लिए प्रियोरिटी क्या है? सर ये मैं इस मौजू पर पिछले दिनों में मुतादिद साथियों के साथ मुतादिद मजलिसों में और मैं ये बात कर चुका हूं कि हमारे यहाँ जो काम है करने के आज़ाद कश्मीर में वो 4-5 हैं बेसिक बुनियादी काम है जिनको किया जाना चाहिए। तरजीहात या तरतीब जैसे भी कर लें, क्योंकि ये काम तकरीबन बैक वक्त सारे होने शुरू हो गए हैं, किसी को एक एक करके नहीं कर सकते, सबकी तरजीहात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन आज़ाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है
وہ آج نہ صرف آزاد کشمیر کے قابل نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ تحریک آزادی کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ خود آزاد کشمیر کے قابل نہیں ہے۔ اب کوئی ایڈمنسٹریشن اگر ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ کمپیٹیبل نہیں ہوگی، وہ اس کے موافق نہیں ہوگی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، جتنے مرضی آپ دعوے کریں، جو فلسفہ آپ بیان کریں، جو کتابیں آپ لکھ کے پڑھا دیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری نمبر 1 ضرورت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کو، اس کی رشوت کو، اس کی نااہلیت کو، ان کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں ان کو تیزی کے ساتھ دور کیا جائے، اور جو یہ دور ہوتی جائیں گی آزاد کشمیر میں حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور اس کا سپل اوور پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی محسوس کیا جانے لگے گا۔ پھر اسی طرح میں بات کر لوں تو اسی طرح پھر آزاد کشمیر میں جو تحریک آزادی کے کچھ اور تقاضے ہیں، مثلا نظریاتی فکری اور نظریاتی لام بندی ہے۔ آزاد کشمیر میں پچھلے کچھ عرصے سے 1983-84 کی طرح کی تقریباً صورت بنتی گئی ہے کہ جس میں خود مختار کشمیر اور بڑی تلخی پاکستان کے خلاف اور نکل جاؤ غاصبو اور یہ کرو اور وہ کرو، اس قسم کی باتیں کچھ عرصے سے تیزی پکڑ دی گئی ہیں۔ اس سے بھی ہماری اسٹرینتھ اندر سے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی مقابلہ کسی قانون کے ذریعے نہیں، بلکہ جو دوسرے ذرائع ہیں، عقل کے اور فکر کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح جو مجاہدین آتے جاتے ہیں ان کے بارے میں جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں، یعنی ان کو اسلحہ اور ٹریننگ اور وہ مہیا کرنا چھوڑ کر اس کو علیحدہ کر کے جو ان کی باقی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، وہ ہمیں پورا کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات جو بڑی نازک مرحلے میں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی یکجہتی ہے۔ یہ میں نازک اس لیے کہتا ہوں، پتہ نہیں میرا علم یہی مجھے بتاتا ہے، جو میرا تجربہ اور علم ہے، کہ ہم اس وقت 2 کشتیوں پر تقریباً سوار ہیں۔ ایک، ہم کشمیر کا تشخص قائم رکھنے پر مجبور ہیں کہ اگر کشمیر کا تشخص قائم نہ رکھیں تو تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی تحریک بن جاتی ہے، اور پاکستان کی تحریک جب بن جائے تو وہ پاکستان کی نہیں رہتی بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بن جاتی ہے، اور اس سے ہم بہت غلط پوزیشن میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کشمیر میں تحریک ہے، یہ کسی وقت بھی پاکستان کے ساتھ یکجہتی سے ہٹ نہ جائے، اس کا رخ، اس کا قبلہ اسی طرف ہونا چاہیے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس میں میں معذرت سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں، اس میں مدد ہماری بہت کم ہو رہی ہے، مگر اس کو بھی ہم انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر اسلامائزیشن کا جو عمل ہے وہ ہماری ایمان اور عقیدے کی بھی ضرورت ہے، مگر اس کے علاوہ وہ ہماری آج بین الاقوامی اور قومی سطح کی سیاسی ضرورت بھی ہے کہ اس کا اثر کشمیر کی تحریک آزادی پر بھی مرتب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ اضافی فائدہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اگرچہ وہ تحریک اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اضافی فائدہ ملے، مگر اس کا ایک اضافی فائدہ ہے جس سے ہم انکار کیوں کریں۔ تو اس طرح یہ 3، 4، 5 ترجیحات ہیں یا ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی آپ نہیں، یہاں یہ سب صاحب مسئلہ کشمیر کے بارے میں جی آپ خود واضح نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر عالم اسلام کا مسئلہ ہے، پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، یا ہندوستانی جو ہے حقوق کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک، اگر عالم اسلام کا مسئلہ ہے تو اس چیزوں میں آپ نے ایران، سعودی عرب یا دیگر ملکوں نے جو آپ کو امداد مدد کے لیے جو آپ سے بات کی آپ نے ذکر نہیں کی۔ جہاں تک پاکستانیوں کا مسئلہ ہے وہاں پر آپ نے مسئلہ پہلے بتایا کہ اگر پاکستان کے 10 کروڑ آدمی محفوظ ہوں تو ہم مسئلہ کشمیر کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اس پر آپ نے جو مشرقی پاکستان میں پاکستانی موجود ہیں ان کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تیسری یہ ہے کہ آپ نے نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے امریکہ سے توقعات قائم کر دی ہیں، جبکہ آپ کے ذہن میں ایران اور چین کی ہے کہ وہ بھی نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان کے ساتھ مل کر کچھ اقدام نہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ جاپان کو شامل کر سکتے۔ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ میں خود کلیئر نہیں ہوں، میں تو بہت کلیئر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور میرے جو تسلسل ہے سیاست میں وہ اپنی کلیئرٹی کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ تسلسل رہتا نہیں ہے۔ اور کلیئر یہ ہوں میں کہ جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے
یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم کا حصہ ہے اور تکمیل پاکستان کا حصہ ہے، اور ساری کوششیں، ساری توجہ اسی پر ہماری آج تک اللہ کے فضل و کرم سے مرکوز ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں جو مفادات جہاں وابستہ ہو گئے ہیں، کشمیر خود اتنا طاقتور یونٹ ہے کہ جب کشمیر کا ذکر کریں گے تو پاکستان کا ذکر آئے گا، جب پاکستان کا ذکر کریں گے تو ہندوستان کا ذکر آئے گا کیونکہ وہ پاکستان کا مخالف ہے، جب اس کا ذکر کریں گے تو پھر دوسرے ممالک کا ذکر آئے گا۔ اب پاکستان پر کوئی خدا نخواستہ کوئی افتاد پڑ جائے تو اسلامی ممالک کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، حالانکہ اسلامی ممالک کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے کشمیر کا مسئلہ بیک وقت کئی جگہ اس کا اثر ہے، آزاد دنیا کا مسئلہ بھی ہے، اسلامی دنیا کا مسئلہ بھی ہے، اور اس میں سعودی عرب اور ایران نے بہت نمایاں ہماری حمایت کی ہے، خاص طور پر دو ملکوں نے، اور ان کا وہ اسٹیٹمنٹ کے اقتصادی ناکہ بندی کی جانی چاہیے ہندوستان کی، اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کو جو نہیں جانے دیا ایران والوں نے، یہ سب باتیں، مگر اتنا لمبی بات میں OIC کی جب بات کی تھی تو میں نے وہ بات کر لی تھی، تو اس لیے یہ بات تو بالکل بھول کر بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں کلیئر نہیں ہوں، سردار قیوم کلیئر نہیں ہے، میری بات بھی نہیں ہے کہ اگر میں کلیئر نہیں ہوں تو پھر خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی بھی کلیئر نہیں رہتا ذہنی طور پر کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں، کنفیوژن ہو جاتا ہے، کم از کم لوگوں کو تو یہ پتہ لگتا ہے سردار قیوم کلیئر نہیں ہے۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک مجلس میں، ایک بڑی مجلس میں ضیاء الحق صاحب مرحوم کے ساتھ کوئی 15 20 25 وزراء اور سارے تھے، تو وہاں بھی یہ بات میں نے سنی، کسی نے کہا وہ سردار قیوم خود مختار کشمیر چاہتا ہے۔ تو اب یہ بڑی افسوس ہے، معلومات کی کمی کا بسا اوقات یہ عالم ہو جاتا ہے، ورنہ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کی جہاں تک بات ہے، مجھے کوئی توقع کسی ورلڈ آرڈر سے نہیں ہے، لیکن جس ورلڈ میں ہم رہتے ہیں اس ورلڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ضرور سوچنی اور کرنی چاہیے۔ اس ورلڈ آرڈر میں اسلامی جو بلاک ہے یہ خود ایک آرڈر کی شکل میں ایمرج ہو رہا ہے، کب ہوگا؟ 10 سال بعد ہوگا، 20 سال بعد ہوگا، 50 سال بعد ہوگا، ممکن ہے سال کے بعد ہی ہونا شروع ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، وہ اس ورلڈ آرڈر کا بڑا، تو میں اس جیو پولیٹیکل انالیسس میں سچی بات ہے گیا ہی نہیں تھا، اس خیال سے کہ یہ بات جتنی مختصر ہو سکے اتنی کی جائے۔ جی صاحب، آپ کا وزارت امور کشمیر کی موجودہ حیثیت اور کردار کے بارے میں کیا موقع؟ سر بات یہ ہے کہ وزارت امور کشمیر کی حیثیت کا تعین تو حکومت پاکستان کرتی ہے اور انہی کو کرنا چاہیے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ جب وہ اچھی بات کریں گے تو اس کو اچھا کہیں گے، کبھی کو خراب بات کریں گے تو ہم کہیں گے انہوں نے خراب بات کی ہے۔ اس دور میں انہوں نے کوئی خراب بات ہمارے ساتھ کی نہیں ہے، اچھی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ اچھی ہو جائیں گی تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ اچھی ہے۔ میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ اصولی طور پر کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ وزارت امور کشمیر رہنی چاہیے، اس کے رہنے کا کیا جواز ہے، جبکہ آزاد کشمیر اسمبلی کے علاوہ ایک کونسل بھی موجود ہے جس کے ذریعے پاکستان کی حکومت اور آزاد کشمیر کے درمیان کوآرڈینیشن کا سلسلہ قائم ہو چکا ہے؟ تو وزارت امور کشمیر جس کے بارے میں آپ کے سابق وزیر اعظم شہباز کے اندر یاد کچھ ہفتے پہلے ایک کہا تھا کہ اس کو فوری طور پر توڑ دینا چاہیے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ میری سر رائے وزارت امور کشمیر کے بارے میں کنسسٹنٹ رہی ہے، میں نے ان کے کسی نہ کسی قول و فعل پر اعتراض کیا ہے یا حمایت کی ہے، میں نے اصولی طور پر وزارت امور کشمیر کی نہ کبھی رکھنے کی حمایت کی ہے نہ کبھی توڑنے کی حمایت کی ہے۔ یہ مسئلہ حکومت پاکستان تک ہمیشہ چھوڑے رکھا ہے کہ یہ ان کی مصلحت ہے کہ اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ 3 ادارے علیحدہ بن گئے ہیں، بلکہ 4 ادارے بن گئے ہیں۔ ایک وزیر اعظم کا باسط وزیر اعظم پاکستان ادارہ ہے، ایک کونسل ہے جس کے وزیر اعظم چیئرمین ہیں، ایک وزارت امور کشمیر ہے، اور ایک خود آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے۔ یہ 4 ادارے بن گئے ہیں، ان کے درمیان اگر کہیں کوئی اریٹنٹ پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، توافق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں جی 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 تیسرا بالکل 2 انڈیپینڈنٹ سوال تھے آپ نے۔
موقع سوالوں کا نمبر کم ہو جائے. چلیے جی. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے الیکشن کے حالات آپ کے آپ کی اور موجودہ جو حکومت آئی ہے پاکستان میں آپ ایک غیر لائن پر نہیں ہیں اس کی ایکسپریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی آپ ایک کیا سر جہاں تک کشمیر میں چلنے والی تحریک کا تعلق ہے یہ تحریک زیادہ تر کانسنٹریٹڈ ہے ویلی میں. یہ پیر پنجال کے لیفٹ پر اور آزاد کشمیر سے نارتھ پر اس علاقے میں وادی جس کو کہتے ہیں اس میں اس کا زیادہ زور ہے مگر اس کا اثر پونچھ اور جموں کے علاقے میں بھی پہنچ رہا ہے اور خاصا پہنچا ہے. دوسری اسی ضمن میں جو آپ نے بات کہی کہ ویلی میں کوئی رسپانس نہیں تھا یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی میں نے کئی دفعہ لکھا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ویلی میں اس طرح کی اپرائزنگ نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ رسپانس نہیں تھا یا انہوں نے کیا کچھ نہیں یہ بھی بہت بڑا پروپیگنڈا تھا جو اس وقت غلط طریقے سے کیا گیا. تیسرا یہ ہے کہ جو آئی جی آئی کی حکومت کے ساتھ ویو لینتھ بقول آپ کے ڈسٹرب ہو گئی تھی وہ اب بہت ٹھیک ہو گئی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے. جی ہاں ساری میں مختلف تحریکوں کی پوزیشن یہ ہے جی کہ اس میں سوائے کے ایل ایف کے باقی جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب بلا شرط پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی چاہتی ہیں اسلام اور پاکستان کے ساتھ. کیسے باقیوں کو بھی ذرا موقع دیں اسلام اور پاکستان کے ساتھ. اور کے ایل ایف کے بارے میں پوزیشن یہ تھی کسی وقت میں تھوڑا عرصہ پہلے کہ وہ سیکولر تنظیم کلیم کرتے تھے اپنا ہونا لیکن ابھی لیٹسٹ جو پوزیشن ہے چند ہفتوں میں جو ایمرج ہوئی ہے اس میں انہوں نے بھی ریاست جموں و کشمیر کو اسلامی جمہوریہ کشمیر کہنا جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. البتہ اس کو علیحدہ جمہوریہ بنانے پر خود مختاری پر وہ کرتے ہیں. جی لوگوں کو اپنے 3 کوشچن بیک آؤٹ کی اجازت دی ہے. میں نے 1 کوشچن کیا تھا وہ بھی 3 اجزاء پر مشتمل تھا. آپ میرے ساتھ تھوڑا ایک کوشچن ہے. ابھی آپ نے میرے محترم دوست فاروق صاحب کے جواب میں یہ مان لیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی تحریک مزاحمت ہے یا تحریک آزادی ہے؟ مزاحمت تو جی طریقہ کار کا نام ہے. تحریک آزادی ہے لیکن مزاحمت طریقہ کار کا نام ہے. جی جی آپ جی ہمیں سارے آپ نے پہلے بھی خیال نہیں آیا معذرت صاحب. جی کیا آواز ہوئی فاروق صاحب نے جو آیات فرمائی اور ہم سب نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے. اس میں کچھ ہدایات صحیح آپ فرمائیں کہ ان کی روشنی جو ادارے آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس بات کے آپ کر رہے ہیں یا جو آپ اسٹریٹجی آپ نے بنائی جن کا آپ نے آواز کا آپ نے حال بھی کیا ہے آپ سے ان ہدایات کے مطابق یہ کوشش تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو ہدایات خداوندی ہیں حکمرانوں کے لیے مجموعی طور پر یا کسی خاص حالت میں ان پر ہم چلنے کی کوشش کریں. کوشش تو ہماری یہی اللہ کے فضل. جی جب آپ کے پرائم منسٹر سے مسلمان کیے اس وقت یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور جب پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ تھا کہ اس کو ہٹا سکتا ہے پرائم منسٹر پاکستان. اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے اور بھی ہے جب خدا کا ٹوٹا کو اٹھایا بلکہ خود کشمیریوں میں بھی فرسٹریشن پھیلتی ہے کہ حکومت پاکستان کی یہ مطابقت ہوئی. اس امبیگوٹی کو ہٹا کر ریموو کر کے کوئی ایسی صورت آپ پیدا کر سکتے ہیں جو قابل عمل بھی ہو اس سے یہ صورت آپ بھی پیدا نہ ہو. یہ اسد صاحب نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے سیاستدانوں کے لیے قانون دانوں کے لیے اخبار نویسوں کے لیے اور اس میں کنٹروورسی بظاہر دکھائی دیتی ہے بہت ہے.
پہلی گزارش میری یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا، میں نے کم از کم، کہ حکومت پاکستان آزاد کشمیر کی حکومت کو نہیں ہٹا سکتی. یہ ہم کہتے رہے ہیں کہ ہٹانا نہیں چاہیے، فلاں سرکمسٹانسز میں ان کو نہیں ہٹانا چاہیے، یا فلاں سرکمسٹانسز ہوں تو وہ ہٹ سکتی. یعنی جب ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہٹانا چاہیے اس وقت اسمبلی کی اکثریت ہمارے ساتھ تھی. آزاد کشمیر میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا جس پر کہ جبرن حکومت پاکستان پکڑ کر تو آزاد کشمیر کی حکومت کو ہٹا دیتی. تو یہ ایک پوزیشن تو یہ ہے. دوسری پوزیشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا آئین بالکل واضح ہے اور اس ضمن میں اس میں کسی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ آئین آزاد کشمیر کے خاص حالات میں حکومت پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کوئی اقدام کرے اور یہ اقدامات کرے. یہ اختیار حکومت پاکستان کے پاس، میری حکومت ہو، میری حکومت چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ بدستور رہنا چاہیے. کیونکہ آزاد کشمیر سے اگر حکومت پاکستان کی ریٹ ختم کر دی گئی، کمزور کر دی گئی، تو پھر ہم خود بخود وہ کشمیر کا انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کر دیں گے اور پاکستان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیں گے. تیسری گزارش میری یہ ہے کہ اس کا سارا جواز مہیا کیا ممتاز راٹھور صاحب نے، باشد وزیر اعظم. جو کچھ انہوں نے کیا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو جو ان کے اٹرنسز اخبارات میں آئے ہیں ان کو بھی لوگ یا پڑھتے نہیں ہیں یا لائٹلی لیتے ہیں. ایک آدمی کی بات کو دلچسپی نہیں لیتے، وہ کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا. لیکن اگر اس کو پڑھا جائے ملا کر تو کوہالا پل اڑانے سے لے کر بنگلہ ڈیم کا سوئچ آف کرنے سے لے کر چیف سیکرٹری کے لاشیں اور آئی جی کی لاشیں نکالنے تک اور کلیکشن کو پھر پکڑا لینے تک کارکنوں کو، یہ سب اگر اکٹھا کریں، اس سے بڑی انسینویشن اگر نہ بھی پاکستان گورنمنٹ کو اختیار ہو تو ان کو پھر بھی اختیار استعمال کرنا چاہیے تھا اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے. پھر باقی کیا راج ہے؟ پاکستان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہ رہا تو پاکستان کی حکومت بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہے گی، کیا کرے گی؟ تو اس لیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت جب مناسب وقت ہو تو اپنی ریٹ سارے صوبوں میں ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ آہستہ 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 ہم اس ریٹ سے فیڈرل سسٹم جو ہے اس کو ہم اتنا کمزور کر رہے ہیں، صوبے اور یونٹیں طاقتور ہو رہی ہیں کہ اگر فیڈرل سسٹم کمزور ہو گیا تو نہ صوبے اور نہ یونٹیں کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے اس میں کسی ترمیم کی اور اس کی بالکل سرے سے ضرورت نہیں ہے. اور میرا سٹینڈ مسلسل کنسسٹنٹ رہا ہے. میں اپنی جگہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا رہا ہوں بھٹو صاحب سے، باقی لوگوں سے، کہ بھائی کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے مجھے اپنی جگہ بلا کے کہہ دو کہ میں مستعفی ہو جاؤں تو میں مستعفی ہو جاؤں، تاکہ حکومت پاکستان کو اس معاملے میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کیے. حکومت پاکستان اور حکومت آزاد حکومتوں کی سطح پر، پرسنس کی سطح پر میں نہیں بات کرتا، میرا پرسنس کی سطح پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ، لیکن حکومت کی سطح پر میں نے کہا مجھے کہ مستعفی ہو جاؤں. اسی کہ دو حکومتوں کی جو لڑائی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حکومتوں کی لڑائی بدرجہ کمال راٹھور صاحب کے زمانے میں ان کی طرف سے ہوئی، حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی. تو اس لیے اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کو یہ کوئی ایسی کلاس ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے اس کے حلف لینے سے پہلے؟ جی بالکل، حلف لینے سے پہلے نہیں، حلف لینے سے پہلے نہیں ڈیزالو. کس نے آباد ہوئے ان کو ختم کر دیا؟ جی